الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال تعالى جل جلاله إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، آیت خاتم النبیین اور روایت امت مسلمہ، اس عنوان سے یہ ہماری تیسری مجلس ہے، یعنی اس موضوع پہ یہ تیسری قسط ہے. تو امت مسلمہ کی روایت سے مراد کیا ہے، اس طرف ہم پہلے بھی اشارہ کرتے رہے ہیں. تو وہ کوئی بھی لفظ، مفہوم، معنی، مدلول جو امت مسلمہ کے اندر اس کے عہد اول سے آج تک مسلسل طور پر نقل ہوتا آ رہا ہے، چاہے وہ بات عقیدے کی ہو، اخلاق کے اندر سے وہ بات ہے، عبادات میں سے ہے یا معاملات میں سے. یہ چار ہی قسم کے احکام شریعت ہیں جو اس امت کو دیے گئے: عبادات، معاملات، اخلاقیات اور عقائد. اصول دین یا عقائد یا مسلمات امت ہر دور میں اس کے ناقلین اتنی تعداد میں رہے کہ کوئی شخص ان میں شک نہیں کر سکتا، الا وہ کہ جو کج فہم ہو یا جس کے دل میں کجی ہو، زیغ ہو، تو وہ پھر تلاش کرتے ہیں گمراہی کی راہوں کو. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ جو اس فیلڈ میں کام کرنے والے ہیں، الحمدللہ ہم کج روی بھی بیان کرتے ہیں، غلط استدلال کو بھی بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا ابطال بھی کرتے ہیں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں جو حق اور نقل متواتر سے امت کے اندر آیا ہے اسے ہم بیان بھی کرتے ہیں. از قسم عقائد کوئی چیز ہے، از قسم عبادات ہے، از قسم معاملات ہے، یا از قسم اخلاقیات ہے. اور امت مسلمہ کا ہی صرف یہ خاصہ ہے کہ اس کے اندر ایک محکم اور مضبوط کڑی ہے، سنہری، جسے ہم سلسلہ ذہبیہ کہتے ہیں، کہ اس کے تمام قسم کے احکام ہر دور میں ان کو ہر دور میں ان کو عادل، ضابط نقل کرنے والے میسر رہے. اور بات یاد رکھیں، اگر کوئی نص یا کوئی لفظ تواتر سے بیان ہوا ہے تو یہ تواتر لفظی ہے، اور اگر کوئی مفہوم یا معنی اس کے الفاظ متعدد طور پہ یعنی مختلف طور پہ بیان ہوئے ہیں مگر مفہوم ایک ہی ہے تو اسے تواتر معنوی کہا جاتا ہے. تو تواتر لفظی ہو وہ بھی ہمارے ہاں حجت ہے، یا تواتر معنوی ہو وہ بھی حجت ہے. تو آیت خاتم النبیین اس امر پہ کہ جن پہ یہ آیت نازل ہوئی وہ اللہ کے آخری نبی ہیں کہ ان کے بعد کسی کو نبوت کسی قسم کی بھی نہیں ملے گی. یہ وہ مفہوم ہے
یہ وہ مدلول ہے، یہ وہ روایت ہے جو اس امت کے اندر مسلسل طور پر تواتر سے نقل ہوتی آ رہی ہے۔ تو اس باب میں ہم نے 2 سلسلے اس سے پہلے یا 2 مجالس یا اس کی 2 قسطیں آپ کے سامنے بیان کر دیں، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ کسی بھی آیت کی مدلول کو متعین کرنے کے لیے امت کے اندر روایت کیا رہی کہ یہ موضوع اہل تفسیر حضرات کا ہے۔ تو جن مفسرین کے اقوال کو ہم نے جمع کیا، ہماری کوشش یہ تھی کہ کم از کم قسطوں میں اسے بیان کریں، مگر وہ اتنی طویل فہرست تھی اور صدی وار تھی۔ 3ری صدی کے مفسر، 4تھی کے، 5ویں کے، 6ٹھی کے، 7ویں کے، 8ویں کے، حتیٰ کہ 12ویں اور 13ویں صدی تک ہم پہنچ گئے۔ اس لیے ہمیں اس موضوع کو کئی قسطوں میں بیان کرنا پڑا۔ میری گزارش ہے اس فیلڈ میں کام کرنے والوں سے، اور پھر اس کام میں دلچسپی رکھنے والے ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو علماء نہیں مگر ان کو فکر لگی رہتی ہے، جو ہماری سٹریم بھائی شمس الدین کی ہے، اس میں بہت سے ساتھی قیمتی ایسے ہیں غیر عالم، مگر وہ بھی ان باتوں میں بڑی دلچسپی لے کے ان کو یاد بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ہم نے اس لیے شروع کیا کہ قادیانیت جو آیت خاتم النبیین کو ظنی بنانے کی کوشش کرتی ہے اور پھر یہ کہتی ہے کہ اس کا معنی یہ نہیں یہ ہے، پھر یہ کہتی ہے کبھی نہیں اس میں 2 احتمال ہیں، تو یہ ظنی ہو گئی۔ تو ہم اس قادیانی شبے کو قطع کلا کما کرنے کے لیے، تو اس قادیانی شعبے کا کلا کما کرنے اور اس کو جڑ سے اکھاڑنے اور اس قادیانی اسلوب کو آئندہ نسلوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا جو اس کا شیوا ہے، ہم اسی تگ و دو میں ہیں کہ ہمارے عام مسلمان بھی اس بات کو سمجھ جائیں کہ یہ آیت قطعی الثبوت بھی ہے کہ قرآن کی آیت ہے، اور قطعی الدلالت بھی ہے۔ کیوں کہ اتنی صدیاں گزر چکی اس امت کو، تو ہر صدی میں مجددین، مفسرین، محدثین، ائمہ مجتہدین، ان سب نے صرف ایک ہی بات اس سے سمجھی۔ ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ لفظ خاتم 6 معنوں پہ دلالت کرتا ہے، جن میں سے ایک معنی ہے جو مہر لگائی جاتی ہے اس کا جو ہوتا ہے فص المہر جسے کہتے ہیں، نگینہ، یہ بھی مہر ہے۔ پھر اس کے بعد جو انگلی میں پہنتے ہیں وہ بھی مہر ہے، وہ بھی خاتم ہے، یعنی لفظ خاتم کا مفہوم۔ پھر یہ جو گھوڑے کے پاؤں کی سفیدی یہ بھی خاتم ہے، یہ گردن کی گدی یہ بھی خاتم ہے۔ اور ایک خاتم کا معنی ہے جب مہر لگ جائے تو کاغذ پہ جو نقش ہو، یہ بھی اس کا معنی ہے۔ اور ایک معنی معروف جسے لفظ خاتم کا مضاف علیہ جو ہے وہ متعین کر رہا ہے یہاں پہ، کیونکہ خاتم اکیلا نہیں ہے، یہاں خاتم النبیین کی طرف یہاں مضاف ہے، تو النبیین کے لفظ نے یہ تمام جو معانی ہیں خاتم کے لغت میں ان سب کو ساکت کر دیا، اور آخری کا معنی متعین ہو گیا۔ اب اس کی دلیل کیا ہے کہ ان صدیوں کے جملہ مفسرین نے یہی کہا ہے، یہ ہے روایت امت مسلمہ۔ اب آج کا کوئی آدمی اگر اس عقیدے میں تشکیک پیدا کرنا چاہتا ہے یا اس نص قطعی کو ظنی بنانا چاہتا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے مجاہدین ختم نبوت اور مومنین ختم نبوت ان کی اس کوشش کو ہر طرح ناکام بنائیں گے، یہ غرض ہے ہماری۔ تو آج ہم بقیہ جو محدثین مفسرین ہیں جو راوی ہیں آیات کی اس شرح کے جو رسول اللہ اور محبت وحی نے متعین کی ہے، تو آج 8ویں صدی سے ہم شروع کرتے ہیں۔ تفسیر خازن بہت مشہور ہے، وہ فرماتے ہیں قول اللہ عز وجل ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ اس کی شرح ہم کر چکے ہیں کہ کسی مردوں کے باپ نہ ہونا، اس کی نفی کی ضرورت کیوں پڑی،
اس کے اعادے کی ضرورت نہیں. ہم اصل میں خاتم النبیین اسی پہ زور دیں گے تاکہ خاتم کے النبیین کی طرف مضاف ہونے سے یہ جتنے بقیہ معنی ساکت ہوتے ہیں خود بخود. اب دیکھیں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ درایت بھی کوئی چیز ہے. انسانی فہم و فراست اور نظر عمومی شریعت پہ بغیر کسی تعین اور نص کے آدمی اپنی عقل سے بھی کام لیتا ہے اور مومن درایت سے بھی کام لیتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ لفظ خاتم جب النبیین کی طرف مضاف ہوگا تو وہاں مہر کا نگینہ نہیں ہوگا، وہاں پاؤں کی سفیدی جانور کی نہیں ہوگی، وہاں گدی کا گڑھا نہیں ہوگا. دیکھو یہ ہے درایت سے ہی جو معانی مراد نہیں ہوتے خود بہت ساکت ہوتے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد انگوٹھی بھی نہیں ہوگی، متعین ہو جائے گا آخری. اور چونکہ اس میں دوسری قرأت ہے خاتم، ختم کرنے والا، تو یہ بھی ان تمام معنی میں مشترک ہے، مگر خاتم کا ایک خاص معنی ہے جو خاتم میں نہیں، اور وہ ہے ختم کرنے والا. تو اب آخری یا ختم کرنے والا دونوں کا ایک ہی مفہوم رہ گیا. وہ کیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کو نبوت ربانی نہیں عطا ہوگی، اور یہ سلسلہ انہی پہ ختم ہے. تو یہ دونوں قرأتوں کا یہی معنی ہے. اب آپ دیکھیں خازن کہتے ہیں ختم اللہ بہ النبوۃ. اب خاتم النبیین کے ساتھ اس کا معنی کریں گے، ہم اکٹھے خاتم کو نہیں کریں گے. وہ کہتے ہیں ختم اللہ بہ النبوۃ کہ اللہ نے ان پہ نبوت کو ختم فرما دیا. اب بتائیں یہ روایت کتنی صاف ہے. فلا نبوت بعدہ کہ ان کے بعد نبوت نہیں، ولا معہ اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی کی نبوت چلے گی، نہ ان کے بعد نہ ان کے ساتھ. اب دیکھو کتنی صاف تفسیر ہے. پھر آگے انہوں نے احادیث بھی پیش کی ہیں، ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال وہی محل کی الاخری، مگر ہم صرف خاتم النبیین کے اس مفہوم کو واضح کر رہے ہیں جو رسول اللہ سے لے کے ہم تک مسلسل سند سے پہنچا ہے، اور جو روایت امت ہے اور کبھی بھی وہ مخفی نہیں رہی امت پہ. پتہ نہیں ان قادیانیوں نے کہاں سے یہ بات نکالی ہے. اور میں نے پچھلی مجلس میں بھی بتایا تھا کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے جب یہ فرمایا کہ خواص کا مفہوم یہ ہے کہ آپ میں خاتمیت رتبی بھی ہے اور خاتمیت زمانی بھی، یعنی رتبے میں بھی آپ آخری. تو اس میں اس کا اگرچہ معنی یہ ہے کہ آپ سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اونچے ہیں، لیکن انہوں نے لفظ خاتم کو آخری اور افضل میں مشترک نہیں کہا. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو آپ حضرات کو سمجھنا چاہیے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے جن کے حوالے سے یہ قادیانی دنیا کو دھوکہ دیتے ہیں، دجل دیتے ہیں کہ جی وہ انہوں نے کہا تھا کہ افضل بھی ہے آخری بھی ہے، نہیں، ہرگز نہیں. انہوں نے یہ فرمایا کہ آخری ہی اس کا معنی ہے، آخری کے البتہ دو معنی. یہ بات سمجھ میں رکھیں آپ، یعنی لفظ خاتم کے دو معنی نہیں، لفظ خاتم کا ایک ہی معنی مراد ہے یہاں پہ، اور وہ آخری. البتہ آخری کے دو فرد ہیں، دو نوع ہیں، دو قسم ہیں، ایک زمانے میں آخریت اور ایک رتبے میں آخریت. تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے بھی وہی بات کی جو پوری امت کرتی رہی، مگر انہوں نے اس مفہوم کو اور زیادہ ثابت کر دیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. کیوں کہ رتبے آپ پر ختم ہیں اور آپ سب سے آخر میں آئے، چونکہ آپ پہ خاتمیت زمانی ختم ہے. تو کتنا صاف معنی ہے، مگر لوگوں کو کیوں یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں. تو یہ خازن سے میں نے صرف ایک سطر لی ہے تاکہ اس موضوع کو میں آج سمیٹوں. آگے اسی صدی کے ایک مفسر ہیں جن کی کتاب ہے التسہیل لعلوم التنزیل.
وہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. اس میں رد ہے لوگوں کو اس کہنے کا کہ زید ابن محمد ہیں اور ان کی بیوی آپ کی بہو ہے، اس کا رد ہے. اب آگے آپ سمجھ لیں، میں جو میرا موضوع ہے وہ یہ نہیں ہے آج. اور آگے فرماتے ہیں وخاتم النبیین ای آخرہم. اب آپ دیکھ لیں انہوں نے کیا معنی کیا، آخری ہونا. اور مولانا قاسم نوتوی نے کیا کہا، آخری زمانے میں بھی ہونا اور آخری رتبے میں بھی ہونا. اور وہ جاہل ان پڑھ لوگ، تھوڑا پڑھے ہوئے لوگ جو مولانا قاسم نوتوی پہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ کی خاتمیت زمانی کا انکار کیا ہے، یہ بہتان عظیم ہے مولانا قاسم نوتوی. وہ کہتے ہیں کہ آخری ہی ہیں آپ زمانے میں بھی اور رتبے میں بھی. یہ بات بھی بہت ضروری ہے کیونکہ بعض ان پڑھ لوگ مسلمان امتوں کو، مسلمان امت کے عوام کو حضرت قاسم نانوتوی کے بارے میں گمراہ کرتے ہیں. اس سے بھی لوگ باز رہیں. حضرت نے آخری ہی معنی کیا ہے جملہ مفسرین کی طرح. البتہ آخری کی دو نو بتائی ہیں، کیا آخری زمانے میں اور آخری رتبے میں. اور اسے کہا ہے، یہ اہل علم کا معنی ہے خواص کا. آگے چلیں، اس تفسیر کو اب چھوڑتے ہیں. تیسری بحر المحیط ابی حیان کی، یہ بھی 8ویں صدی کے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نفی کی کہ آپ ابا احد من رجالکم، کہ آپ کے اور کسی مرد کے بنوت کا رشتہ نہیں کہ وہ اس کے باپ ہوں اور وہ ان کا بیٹا ہو. چلیں یہ بات ختم ہو گئی. اور آگے لمبی تفسیر کی کہ کیسے آپ کا حضرت زینب سے نکاح پہ تم لوگ بدبختوں اعتراض کرتے ہو، وہ تو ان کے بیٹے ہی نہیں تھے. بہرحال آگے لفظ خاتم میرا موضوع ہے تاکہ آپ وہ مغالطے کی جگہ بھی سمجھ جائیں جہاں سے قادیانی یا کم فہم لوگ مسلم عوام کو دھوکہ دیتے ہیں یہ کہہ کے کہ یہ دو معنی میں مشترک ہے، آخری اور افضل. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کسی نے بھی نہیں کہا، کسی نے بھی آج تک نہیں کہا، کیونکہ آخری ہونا یہ اس کا اصلی معنی ہے اور افضل پہ حمل کرنا جیسے لوگ کہتے ہیں یہ مجازی معنی ہے. کوئی لفظ مشترک نہیں ہوتا حقیقی اور مجازی معنی میں. آگے چلیں، ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو خاتم کا معنی کیا فرمایا انہوں نے، اللہ اکبر، یعنی آخرہم، آخری. کیوں؟ لأنہ قد ختم النبیین، اس لیے کہ انہوں نے انبیاء کے سلسلے کو ختم کر دیا ہے. قد ختم کا معنی کر دیا ہے. اب آخر تک، قیامت تک جو شخص بھی کوئی اور معنی کرے گا وہ شخص الحاد فی آیات اللہ کرے گا، وہ ملحد ہوگا وہ شخص، اور اس کا قول اور اس کی تفسیر قابل رد ہوگی. پھر آگے فرمایا فَهُوَ خاتم، چونکہ آپ نے انبیاء کے سلسلے کو ختم کر دیا ہے اس لیے ہوا خاتم، وہ آپ آخری ہے. اب آپ دیکھیں کیا اشکال رہ گیا کہ اس نے اس آیت کو آپ کہیں کہ یہ ظنی ہو گئی ہے. آگے چلیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر آگے انہوں نے وہی نقل کی ہے حدیث، وہی جو محل بنایا اور بڑا خوبصورت شاندار، اور پھر فرمایا کہ میں آخری ہی ہوں. آگے چلیں، 9ویں صدی میں ایک تفسیر ہے نظم الدرر بقائی کی. وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے فرمایا ما کان محمد. اس آیت کو پورا یاد رکھیں کہ یہ ابوت کی نفی کیوں کی، پھر رسول اللہ کا اس بات کس لیے کیا، اور پھر آخر میں خاتم النبیین کیوں فرمایا اور اس کا مدلول کیا ہے. یہ 4 چیزیں آپ میں سے ہر آدمی کو یاد رکھنی چاہیے تاکہ اس امت کے اندر سے اہل الحاد کا خاتمہ اور ان کے فتنے کا سد باب علماء بھی کر سکیں اور آپ عوام بھی کر سکیں. وہ فرماتے ہیں
کہ سب سے پہلے اللہ نے نفی فرمائی، کیوں کہ جو شخص لے پالک ہوتا ہے وہ ابن نہیں ہوتا، وہ بیٹا نہیں ہوتا۔ چلیں اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر آگے جو اصل مقصود ہے ہمارا کہ ان کے ہاں خاتم النبیین کا کیا معنی ہے، فرماتے ہیں لما کان بین کونہ صلی اللہ علیہ وسلم ابل احد من الرجال حقیقتاً وبین کونہ خاتما منافات، کہ رسول اللہ کے کسی مردوں میں سے کسی کے باپ حقیقی طور پہ ہونا اور آپ کا خاتم ہونا، ان میں منافات تھی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ اکبر۔ اب یہ لفظ خاتم اور خاتم قرأ الجمہور بکسر الطاء، جمہور نے تا کے کسرے سے پڑھا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اہل غرب جو ہیں مسلمانوں میں سے جتنے مغربی مسلمان ہیں، جزائر، تیونس، مراکش اور یہ افریقی ممالک، ان کے ہاں معروف قرات خاتم ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں یہ جمہور ہے۔ اور خاتم آپ کو اس لیے اللہ نے فرمایا لِأَنَّهُ خَتَمَهُمْ، اس لیے کہ آپ نے اس سلسلے کو ختم فرمایا، اور آگے فرمایا اَيْ جَاءَ آخِرَهُمْ، کہ آپ آخر میں ہے۔ اب خاتم کے اندر بھی آخر کی تفسیر آ رہی ہے، اور خاتم اس کے اندر بھی آخر کی تفسیر آ رہی ہے، آخری ہونے کی۔ تو گویا خاتم ہو یا خاتم ہو، معنی ایک ہی ہے، وہ کیا کہ آپ آخری ہیں اور آپ نے اس سلسلے کو ختم فرما دیا۔ چلیں باقی میں چھوڑ دیتا ہوں، بڑی لمبی تفسیر انہوں نے لکھی ہے۔ انہم بہی ختموا، کہ حضرات انبیاء علیہم السلام آپ پر ہی ختم کیے گئے۔ اب اس سے بڑی کیا تفسیر ہے، میں آگے چلتا ہوں۔ آگے ہے الدرر المصون للمحلی، وہ کہتے ہیں قولہ وخاتم قرأ عاصم بفتح التاء والباقون بکسرها، امام عاصم نے اسے خاتم پڑھا ہے اور باقیوں نے خاتم پڑھا ہے۔ جب خاتم کہیں تو یہ ہے الآلہ التی یختم بها، یعنی وہ آلہ، جیسے یہ مہر ہے، یہ میرے پاس یختم بها، کہ اس سے مہر لگاتے ہیں۔ قطع با کے فتح سے، والقالب، اب آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں اینٹوں کا ایک قالب ہوتا ہے، ہمارے ہمارے پنجابی میں بھی اسے قالب ہی کہتے ہیں۔ تو قالب جو ہوتا ہے ڈھانچہ ہوتا ہے، ایک سانچہ ہوتا ہے جس کے اندر مٹی ڈالتے ہیں تو وہ چیز بن جاتی ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ جس طرح کا سانچہ اسی طرح کی چیز بن جاتی ہے، مٹی ہو یا کوئی اور معدن ہو اس میں ڈالیں۔ تو خاتم یہ کیا ہے، کہتے ہیں وہ آلہ ہے ختم کا، مہر لگانے کا۔ تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نبوت کے سلسلے پہ مہر لگا دی۔ اب دیکھیں یہ تفسیر ہے حلبی کی، یہ بھی 8ویں صدی کے مفسر ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں اور قالب کسے کہتے ہیں؟ قالب میں نے آپ کو جیسے بتایا اینٹیں بناتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بٹوں پہ، تو ایک قالب ہوتا ہے، یا کوئی اور چیز آپ بنانا چاہیں تو ایک اس کا پہلے قالب بناتے ہیں، قالب۔ ایسے ہی خاتم تابع، یعنی جس کے ذریعے مہر لگائی جائے، یہ ہے اس کا معنی۔ چلیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، آگے بڑا بہت لمبا انہوں نے لکھا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج اس سلسلے کو ختم کر دیا جائے۔ پھر آگے ابن کثیر، یہ مجدد ہیں 8ویں صدی کے قادیانیوں کے نزدیک، اور ابن کثیر معروف محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں۔ اب ان کی میں لمبی تفسیر نہیں، انہوں نے کئی یہاں متواتر احادیث نقل کی ہیں ابن کثیر نے، اور بہت سی ان کی احادیث ہیں، میں ان سب کو چھوڑتا ہوں، میں صرف لفظ خاتم النبیین پہ بحث کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں هذه الآیت، یعنی آیت خاتم النبیین، نص فی انہ لا نبی بعدہ،
اس باب میں یہ نص ہے کس چیز کی کہ لا نبی بعدہ، کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ وَإِذَا كَانَ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، جب نبی نہیں کوئی، فَلَا رَسُولَ بَعْدَهُ بِطَرِيقِ الْأَوْلَىٰ وَالْأَحْرَىٰ، تو پھر رسول کی جب نفی، نبی کی جب نفی ہو گئی تو رسول کی تو بطریق اولا نفی ہو گئی، نہ نبی نہ رسول۔ کیوں؟ لِأَنَّ مقام الرسالة اخص من مقام النبوہ، ابن کثیر کہتے ہیں کہ رسالت کا درجہ نبوت سے بڑا ہے، یہ مقام اونچا ہے۔ تو جب نچلے مقام کی نفی ہو گئی تو اتلے کی خود بخود ہو گئی، اوپر والے کی خود بخود ہو گئی۔ پھر آگے بہت انہوں نے لکھا ہے، پھر آگے فرماتے ہیں وقد وردت، یہ ہے روایت امت، وبذالک وردت الاحادیث المتواترہ، اسی معنی میں کہ حضور آخری ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ فرماتے ہیں ابن کثیر، اے قادیانیوں، ظلم کو چھوڑ دو، الحاد کو چھوڑ دو، اللہ کے لیے چھوڑ دو۔ یہ ابن کثیر تمہارے ہاں مجدد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور کے آخری نبی ہونے میں اور اس آیت کی یہ تفسیر ہونے میں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آج کے بعد قادیانی یہ نہ کہیں کہ کوئی نص قطعی نہیں، اور یہ آیت ظنی الثبوت ہے۔ میرے مسلمان برادران اور دائی حضرات غور سے سنیں، وہ کہتے ہیں یہ نص ظنی ہے آخری ہونے میں، ہم نے ثابت کیا کہ یہ قطعی ہے آخری ہونے میں۔ یہ دلائل میں اس لیے دے رہا ہوں۔ آپ آگے فرما رہے ہیں، سنیں غور سے، وَبِذَالِكَ وَرَدَتْ الْأَحَادِيثُ الْمُتَوَاتِرَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، اور اسی معنی میں متواتر احادیث، آپ کو پتہ ہے متواتر کون سی حدیث ہوتی ہے؟ جس کو ہر زمانے میں اتنی کثیر تعداد روایت کرے کہ ان کو کوئی جھوٹا نہ کہہ سکے، مستحیل ہو کہ وہ جھوٹ کو پھیلائیں دنیا میں۔ آگے پھر فرمایا جماعت من الصحابہ، اب آپ دیکھیں تواتر ہر دور میں رہا، سب سے پہلے صحابہ کرام، اس کے بعد تابعین، اس کے بعد اتباع تابعین، پھر اس کے بعد ہم جانتے ہیں سب، اور ہمارے دور تک الحمدللہ ہمارے دور تک متواتر روایت امت میں رہی کہ حضور آخری نبی ہیں، ان کے بعد نبی نہیں، اور حضور پہ نبوت ختم ہے۔ اب آپ بتائیں کہ جب اتنی بات انہوں نے کہہ دی تو یہ آیت قطعی ہوئی اپنے معنی میں یا ظنی؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے۔ اگر ہمارے عام مسلمان اب یہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ آیت اپنے معنی میں ظنی نہیں، اس کو ظنی کہنا یہ الحاد فی آیات اللہ ہے، یہ مسلمان امت کے عقیدے کے خلاف سازش ہے جو آج قادیانیت کر رہی ہے۔ یہ اس لیے میرے نزدیک یہ موضوع بڑا اہم ہے کہ آیت خاتم النبیین اور روایت امت کیا ہے۔ تو جب متواتر روایت یہ ہے امت میں، تو پھر جو متواتر نص ہو، قرآن تو سارا متواتر ہے، اور احادیث جو متواتر اس معنی میں ہوں تو اس کے خلاف کہنا کیا ہے؟ آپ خود قادیانی حضرات بھی سن لیں کہ متواتر نص قطعی کو، متواتر نص، اس کا انکار کیا ہے؟ دائرہ اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس آیت کو ظنی کہنے والے اپنے ایمان کا اور اپنا خود بہت فیصلہ کر لیں، انہوں نے اختیار کیا اس راستے کو، ہم اب ہمارا کیا قصور ہے اس میں؟ تو آگے امام ابن کثیر دیکھیں، امام احمد کی روایت نقل کرتے ہیں، پھر امام احمد سے انس بن مالک کی روایت، پھر ابو داؤد کی روایت، پھر بخاری و مسلم کی روایت، پھر امام احمد کی روایت۔ یہ دیکھیں، یہ آپ ابن کثیر پڑھ لیں، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں حدیث آخر، پھر حضرت ابو ہریرہ کی روایت، پھر آگے کہتے ہیں حدیث آخر، پھر آگے کہتے ہیں حدیث آخر، حدیث آخر، یعنی صرف ایک کتاب میں پھر آگے کہتے ہیں حدیث آخر۔ تو تقریباً 15 یا 16 روایات نقل کی ہیں ابن کثیر نے۔ یہ ہے اس امت کے اندر تواتر، اور آیت خاتم النبیین اس کی روایت میں امت مسلمہ کا عقیدہ، مسلمان امتوں کی امت میں نقل کیا رہی، کیا مشہور رہا،
کیا متواتر رہا؟ میرا خیال یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی ذریت پہلا وہ ناسور ہے جس نے اس قرآنی آیت کے اندر تشکیک پیدا کی۔ اللہ معاف فرمائے اور اللہ انہیں ہدایت دے۔ آگے جلالین دیکھیں۔ میں نے چھوڑ دیا ابن کثیر کے تمام صفحات، میں چاہتا ہوں کہ آج اس موضوع کو آخر تک تھوڑا تھوڑا تعارف کرا دوں آپ کو۔ جلالین معروف تفسیر ہے، وہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم کا معنی یہ ہے کہ زید حضرت محمد کے بیٹے نہیں، متبنہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اور تبنی کی رسم اللہ نے ختم کر دی، اور اس ختم کے لیے اللہ نے اختیار جناب محمد رسول اللہ کو کیا۔ یہ بڑا مشکل کام تھا جاہلیت کی رسم کو چھوڑنا۔ پھر آگے فرمایا تو آپ پہ حرام نہیں حضرت زینب سے نکاح کرنا۔ اور آگے دیکھیں، ہمارا موضوع خاتم النبیین ہے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، تفسیر اس کی ہے فلا یکون لہ ابن رجل، ان کا کوئی مرد بیٹا نہیں جو ان کے بعد ہو۔ اور آگے فرماتے ہیں ایک قرات میں خاتم ہے، ایک میں خاتم، کیونکہ خاتم کا معنی ہے آلہ ختم، یہ آلہ ختم ہے، مہر لگانے کا آلہ، ای بہی ختمو، کہ اللہ تعالی مہر لگانے والے ہیں اور آپ مہر ہیں، اور اللہ نے اسی مہر کے پر نبوت کے سلسلے کو ختم کیا۔ یہ جلالین کی ہے، میں اس کو بھی اب چھوڑتا ہوں، آگے چلیں۔ ایک کتاب ہے تفسیر کی اللباب فی علوم الکتاب، یعنی قرآن کریم کے علوم کے بارے میں۔ اسی آیت کو میں لے رہا ہوں، بلکہ میں اس آیت کے اس حصے کو لے رہا ہوں جو خاتم النبیین کی تفسیر میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ زید ابن حارثہ رسول اللہ کے بیٹے نہیں، اور نہ ہی رسول اللہ ان کے باپ ہیں، اور آپ ہیں کیا؟ ولیکن رسول اللہ، تو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ لیکن اس پہ انہوں نے بحث کی ہے، میں یہ کئی دفعہ پہلے کر چکا ہوں، اس لیے میں اس کا اعادہ نہیں کرتا۔ آگے ہمارا موضوع اصل یہ ہے وخاتم النبیین، تو وہ فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین جو ہے اس کی دو قراتیں ہیں، تو اس کا معنی کیا ہے؟ دونوں قراتیں کس پہ جمع ہوئیں؟ وہ کہتے ہیں کہ خاتم تا کے فتح سے تو آلہ ختم ہے، مہر لگانے کا آلہ جسے کہتے ہیں، جیسے تابع تبع کرنے کا آلہ، جیسے قالب یعنی کسی چیز کے سانچے کو یا ڈھالنے کا آلہ، یہ بھی آپ یاد رکھیں۔ تو یہ خاتم کا معنی ہے، اور معنی کیا ہے؟ انہو آخرہم، کہ آپ آخری نبی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا ایک معنی یہ فرمایا انہوں نے خاتم جس سے مہر لگے، اور دوسرا فرمایا آخر۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ مہر کہاں لگتی ہے، تو دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ یہ ہیں صاحب جلالین۔ ابھی آگے 10ویں صدی کی طرف ایک مفسر ہیں جن کی تفسیر ہے ارشاد العقل السلیم ابی سعود کی، وہ کیا تفسیر فرماتے ہیں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ حضرت محمد کسی مرد کے باپ نہیں، ای علی الحقیقہ، حقیقت میں۔ اور اگر لوگ زید کو محمد کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں، اور اللہ نے اس کو تبنی کو ناجائز کر دیا ہے، تو اب لوگ بھی یہ نہ کہیں، اس لیے رسول اللہ پہ اعتراض کرنے کا کسی کو حق نہیں۔ یہ بھی بڑی ضروری بات ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم میں جو اللہ نے بیان فرمائے، اسے بھی آپ لوگ یاد رکھیں اور بیان بھی کیا کریں، کیونکہ اللہ کی اپنے پیغمبر کے لیے ان اللہ یغار، اللہ کو بڑی غیرت ہے کہ حضور کی عصمت اور حضور کی شخصیت پہ تان کرنے والا اللہ کے ہاں بڑا ہی ظالم ہے۔ جیسے اللہ اپنی توحید کی تحفظ فرماتے ہیں، اسی طرح حضور کی ختم نبوت کا بھی اللہ تحفظ فرماتے ہیں۔ اب یہ موضوع پھر دوسرے سنا جائے،
وخاتم النبیین، یہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، ای کان آخرہم۔ اب قادیانیوں ظلم چھوڑ دو، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں، آخری کا معنی بھی اور افضل کا بھی۔ میں نے اس کے کئی جواب پہلے دیے ہیں، اور آپ میں سے ہر ایک کو اس کا جواب یاد ہونا چاہیے کہ افضل اور آخری ہونا یہ دونوں مشترک نہیں، اور نہ ہی کسی نے کہا ہے۔ ہاں، صرف مولانا قاسم النوتوی نے کہا کہ آخری ہیں زمانے میں بھی اور رتبے میں بھی، یہ باقی کسی مفسر نے دیکھ لیں یہ بات نہیں کہی۔ تو لیکن حضرت نے بھی آخری کو آخری کے معنی میں لیا اور اس کی دو نو بتائیں، اور اس کو کہا یہ علماء کا معنی ہے، چونکہ یہ عام عوام نہیں سمجھتے جنس کیا ہے، نو کیا ہے، رتبی کیا ہے، آخریت اور زمانی کیا ہے، تو یہ حضرت پہ بھی کوئی ظالم اعتراض نہ کرے۔ چلیں آگے فرماتے ہیں الذی ای کان آخرہم، آپ وہ ایسے آخری ہیں الذین ختموا بہ، کہ جن پہ اللہ نے اس نبوت کو ختم فرمایا۔ اور آگے پھر وہ بات ہے کہ یہ تا کے کثرت سے بھی ہے، خاتمہم یہ بھی ہے، اور اس کا معنی ختم کرنے والے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع کو سمیٹوں۔ اب ہم 13ویں صدی میں جاتے ہیں۔ مشہور مفسر ہیں شام کے صاحب روح المعانی، وہ فرماتے ہیں وَأَمَّا قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اللہ کا یہ قول وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اللہ اکبر، یہ سنیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ اس لیے بیان فرمایا لِيُشِيرَ إِلَىٰ كَمَالِ نُصْحِهِ، یہ بات سمجھے ذرا، بڑی علمی بات انہوں نے کہی، تاکہ اللہ یہ بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شریعت بھی کامل ہو چکی، اور نصح و ہدایت اور رشد کا ذریعہ بھی کامل ہو گیا، کیونکہ جس نے آخر میں آنا ہوتا ہے وہ امت کی یہ فکر کرتا ہے کہ میرے بعد کسی نے امت کو نصیحت نہیں کرنی۔ یہ وہ فرما رہے ہیں، بڑی عظیم بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی اتنی زیادہ فکر کیوں تھی؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ تھا کہ میرے بعد میری امت کی خبرگیری کرنے والا نبی کوئی نہیں آئے گا، یہ فرما رہے ہیں وہ۔ اور یہ فرمایا کہ یہ رسول اللہ کی کمال شفقت ہے امت پہ، کمال محبت ہے پوری انسانیت پہ، کہ آپ کو فکر ہوئی کہ امت کو شریعت بھی کامل ملے، کہ وہ قیامت تک کسی کی نبوت کی محتاج نہ رہے۔ اسی لیے میں اپنے ساتھیوں کو اکثر سمجھاتا ہوں، علماء کو، کہ دیکھیں خاتم النبیین پہ ایمان یہ ہے کہ ہم مسلمان جو علماء ہیں خاص طور پر اتنی محنت کریں جیسے رسول اللہ کو درد تھا اپنی امت کا، اور اللہ نے فرمایا لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ یہ مومن کیوں نہیں؟ یہ جذبہ ہونا چاہیے آپ میں سے ہر مسلمان کا، عالم کا بھی اور عام آدمی کا بھی، اور جتنے ہمارے ساتھی مجاہدین ختم نبوت ہیں ان میں سے ہر ایک کا یہ جذبہ ہو، کیا کہ امت میں سے ایک انسان بھی ایسا نہ بچے جسے حضور کی پوری شریعت کو ہم نے نہ پہنچایا ہو۔ یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، شفقت اور امت کی فکر۔ یہ فکر جن لوگوں کو لگے گی وہ آپ کے وارث ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اے لوگو یاد رکھو، بنی اسرائیل کے قائد نبی ہوتے تھے، جب ایک نبی جاتا تو دوسرا جاتا، مگر سن لو انا خاتم النبیین، یہ اس حدیث میں ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تفسیر، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، مجھ پہ اللہ نے اس کو ختم کر دیا، اور علماء میری امت کے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح۔ یہ بھی آیت جو ہے یہ دلیل ہے، یہ حدیث بھی حضور کی ختم نبوت کی۔ تو حضور کو یہ فکر تھی کہ میری امت اب قیامت تک ہے، پوری دنیا ہے، تو یہ فکر ہمیں لاحق ہونی چاہیے۔ میرے نزدیک عقیدہ ختم نبوت کی خدمت یہ ہے کہ ہمیں پوری دنیا کی فکر ہو، پورے بشریت کی فکر ہو کہ اس تک ہمارے پیغمبر کے پیغام جو ہے پہنچے۔ تو میں اپنے ساتھیوں سے بھی عرض کرتا ہوں کہ یہ درد آپ اس مجلس میں اپنے آپ کو لگا لیں، یہ فکر لگا لیں، اور خصوصاً علماء کرام۔ تو یہی میرے نزدیک
عقیدہ ختم نبوت پہ ایمان بھی ہے اور اس کا تحفظ بھی ہے، اور اگر اس سے کم درجہ ہے تو پھر میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ اس میں کمال پیدا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ حضور آخری نبی ہیں جی ہمارا ایمان ہے، اور جو نہیں مانتا وہ ایسا کیسا ہے اور ہم یہ کریں گے، یہ نہیں، بلکہ حضور کی رسالت کو پوری انسانیت تک پہنچانا، یہ ہے آپ کی ختم نبوت۔ تو مفسر لکھتے ہیں آلوسی کہ چونکہ رسول اللہ کو علم تھا، علم الیقین تھا کہ میرے بعد کسی نے نبی بن کے نہیں آنا میری امت کی نصیحت کے لیے، تو آپ بے حد جو ہے وہ شفقت کرتے تھے امت پہ۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کی ابوت جو ہے امت کے ساتھ کیسی ہے، یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے کہ حضور نسبی طور پہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، مگر پوری امت کے آپ باپ ہیں، پوری بشریت آپ کی اولاد ہے۔ اور ہم جو لوگ ہیں جن کو اس عقیدے کا علم ہے، اب آپ دیکھیں کہ ہمیں کتنی درد ہمارے دل میں ہونی چاہیے، کتنی محنت ہماری ہونی چاہیے، کتنے اخلاص سے ہمیں عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا چاہیے۔ اور میں خصوصی طور پہ یہ جو ہمارے حضرات سٹریم کرتے ہیں یا بیان دیتے ہیں، میں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ بڑے ہی دردمانہ انداز سے آپ اپنے پیغام کو پہنچائیں، اور یہ سوچ کے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سینے میں بڑا درد تھا امت کے لیے، اور پوری بشریت حضور کی امت ہے۔ یہ ہے حضور کی ختم نبوت پہ ایمان، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ پوری انسانیت یہ پکار چکے کہ نبی کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس کے امتیوں نے اس کے پیغام کو پہنچانے کا بندوبست کر لیا ہے۔ اور اگر کل قیامت کو کسی ملک کے کافروں نے یہ کہا کہ ہم تک پیغام نہیں پہنچا، تو سوچ لیں اے میرے پیارے سامعین و ناظرین کہ اس کا جواب ہمارے پاس کیا ہوگا۔ یہ تھا رسول اللہ کا درد۔ تو آپ کو پتہ تھا کہ نبی نے نہیں آنا، تو اس لیے یاد رکھیں کہ حضور کی ابوت اور شفقت اور محبت وہ نسب میں تو نہیں تھی بعد میں انسانوں کے لیے، اور یہ اس شریعت کے اندر تھی کہ حضور پوری امت کے لیے اپنے سینے میں درد رکھتے تھے۔ تو اللہ نے اس بات کی پہلے نفی کی اور یہ فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، اور لوگوں ابوت نسبی نہیں، مگر اس نسب سے بڑھ کر ابوت کاملہ ہے۔ ابوت کاملہ کیا ہے؟ کہ اللہ کا رسول اپنی امت کے لیے باپ کا درجہ رکھتا ہے، اور وہ کیا کہ ایک تو باپ ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس کی تعظیم کرتے ہیں، مگر ایک باپ وہ ہے جس پہ آپ ایمان لاتے ہیں اور آپ کی دنیا و آخرت کی نجات اس پہ منحصر ہے۔ یہ لکھا ہے مفسر نے۔ چلیں آگے، اب لفظ خاتم پہ آ جائیں جو ہمارا موضوع ہے۔ والخاتم، وہ فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین میں کہ خاتم سے مراد وہ آلہ ہے جس کے ذریعے مہر لگائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فمعنی خاتم النبیین، آگے دیکھیں الوسی کہہ رہے ہیں تو خاتم النبیین کا معنی یہ ہے، اللہ اکبر، فمعنی خاتم النبیین الذی ختم النبیین، جس نے انبیاء کو ختم فرما دیا۔ فالنبیین منصوب، اور النبیین اس لیے منصوب ہے کہ یہ مفعول ہے، یہ ایک قرات ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دوسری کیا ہے؟ خاتم، ختم کرنے والا۔ پھر آگے کہتے ہیں دونوں کا انجام کار ایک ہی ہے، وَمَآلُهُ آخر النبیین، یعنی خاتم ہونا، آخری ہونا، آلہ ختم ہونا یا ختم کرنے والے ہونا، انجام کار یہ ہے مآلہ آخر النبیین، کہ آپ آخری ہیں، آپ کے بعد نبوت کسی کو نہیں ملے گی۔ اب دیکھ لیں، میں آخر میں پھر دعوت دیتا ہوں قادیانیوں کو، دعوت فکر و نظر، کہ میرے ان دروس کو آپ غور سے سن لیں، اور جو اس امت کے اندر تواتر سے اس آیت کی تفسیر اور خاتم النبیین کی کے بارے میں روایت امت ہے، اللہ کے لیے اس کو تسلیم کر لیں
اور اپنے دجل کو آج کے بعد بالکل چھوڑ دیں. قطعی طور پہ لوگوں کو یہ نہ کہا کریں کہ آیت خاتم النبیین ظنی الدلالت ہے. اللہ سے ڈریں. ہم نے پوری امت کے مختلف صدیوں میں جو مفسرین گزرے ہیں، جن میں بہت سے مجددین بھی ہیں، ابھی میں نے سب کا تو ذکر نہیں کیا، اکثر کو چھوڑ دیا، ہر صدی سے معروف آدمی کو لیا. تو یہ میری گزارش ہے قادیانیت سے کہ دیکھ لیں ایک بھی مفسر ایسا نہیں جس نے کہا ہو کہ خاتم النبیین کا معنی افضل النبیین ہے. اور افضل النبیین قادیانی کہتے ہیں ہم نے افضل کیا، تم نے آخری کیا. آخری کا کیا فائدہ؟ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ان کے ایک عربی، ابھی تو الحمدللہ حانی طاہر ہمارے ساتھی ہو گئے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ خاتم کا لفظ مشترک ہے آخری میں اور افضل میں، اور ہم نے افضل لیا اور ہم دوسروں نے آخری لیا، اور افضل افضل ہے. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ اس کے اندر دجل ہے. تو لفظ خاتم کا معنی آخری ہی ہے اور باقی تمام معنی ساقط ہو گئے. یا یہ ہے کہ بعض مفسرین نے کہا کہ مہر ہے تو مہر بھی آخر میں لگتی ہے، یا خاتم ختم کرنے والا ہے، اور معال ایک ہی ہے کہ آپ کے بعد اللہ کی طرف سے کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی. اور یہ مفہوم قطعی الثبوت ہے، اور ہر دور میں جملہ مفسرین نے رسول اللہ سے لے کے آج تک یہی تفسیر کی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ آج کی اس مجلس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں.